اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے آگ بھلا کیا شے ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنا ہے دل سے جو کیسے وہ تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ یوم یکجہتی کشمیر کیا ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کے دن پاکستان میں حکومتی عوامی سطح پر منایا جاتا ہے۔ کشمیریوں سے اپنی ہمدردی کے اظہار کے لیے ریلیوں، سیمینار اور دیگر تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ پاکستان کی کشمیریوں سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کشمیریوں کا نہ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے۔ ہر سطح پر ان کی خلاف سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ جناب والا، اس دن اقوام عالم کو یہ بات دلائی جاتی ہے کہ اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں وہ ایک ایسی قوم ہے جس پر ترقی کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ کشمیریوں میں ہر 25 افراد پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے، وہ اپنی مرضی سے تعلیم اور کاروبار بھی نہیں جاری رکھ سکتے۔ جناب صدر، جنوری 1999 سے دسمبر 2014 تک 1,60,027 کروڑ دکانوں کو گرا کر کشمیریوں کا معاشی قتل کیا گیا۔ 94,140 کشمیریوں کو آزادی کے نعرے کے جواب میں شہید کیا گیا۔ 22,791 سہاگنوں کے سہاگ اجاڑے جا چکے ہیں۔ جناب والا، 1,60,027 کشمیری بچے یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جناب صدر، ان تمام مظالم کا مقصد صرف اور صرف کشمیری عوام کو ان کے مطالبے سے روکنا تاکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی نامنہایت جمہوریت بھارت کے زیر تسلط میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جناب صدر، اس بات میں کوئی دراں نہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی معاہدے بھی طے پائے، لیکن انڈیا کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی۔ کشمیری اپنی زندگی آزادی سے گزارنے کے لیے محتاج ہے، وہ ہر وقت کسی مسیح کے منتظر ہے کہ وہ آئے، ان کو غلامی کے اندھیرے سے نکل کر آزادی کی روشنی میں لے جائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان لفظوں سے کرنا چاہوں گا کہ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ کشمیر کو جلد آزاد کر دے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان